رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ جل وعلا کے فضل سے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم سب اللہ جل وعلا کے طیب و پاک گھر میں موجود ہیں. دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا آج کے اس مبارک دن کو ہم سب کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت و کردار کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے بیان میں چند باتیں پیش کی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری بقا، ہماری کامیابی اور ہماری فلاح جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء صالحین و کاملین کی پیروی کریں، ان کی سیرت و کردار سے سبق حاصل کریں. ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، بالخصوص وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے خیر القرون کا زمانہ پایا، یعنی سارے زمانوں کا سردار زمانہ، سارے زمانوں سے افضل زمانہ جنہوں نے پایا، وہ صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اور ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کی سیرت و کردار کی خوشبو سے اپنی مشام جاں کو معطر کرے اور اپنے جسم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعلیمات کے نور کو جگہ دے تو اللہ کریم اس کے سراپا کو نورانی فرما دے گا. گاندھی جیسے اپنے مذہب کے جو بڑے بھی تھے اور سیاسی اعتبار سے بھی بڑا نام رکھتے تھے، اس کو آزادی کا صحرا ہندو جو ہے اس کے نام کرتے ہیں، انگریزوں سے جان چھڑانے والا. گاندھی جو ہے وہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف عظمت کا قائل تھا بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہ سبق پڑھاتا، درس دیتا کہ اگر تمہیں امور سلطنت چلانے ہیں، رعایا کا نظام بہتر طریقے سے چلانا ہے، تو پھر میں اپنے ہندو مذہب کے کسی پیشوا کا تمہیں حوالہ نہیں دیتا، بلکہ میں مسلمانوں کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ صدیق و فاروق کا حوالہ دیتا ہوں. اگر تم نے کامیاب جو ہے اپنا دور سلطنت چلانا ہے اور رعایا کے معاملات کو بہتر انداز سے منزل کی طرف لے کر چلنا ہے تو پھر صدیق و عمر کی سیرت کو پڑھو، وہاں سے سبق حاصل کر کے جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی نظام سلطنت کو چلاؤ. تو اس کے علاوہ کئی ایسے مفکر، مدبر، ادیب، دانشور، حکیم، بڑے بڑے فلاسفر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نہ صرف سیرت کو پڑھتے تھے بلکہ اس سے ان کے کردار سے خوشبو حاصل کر کے اس پر عمل کر کے زمانے میں نام بھی کماتے رہے ہیں. تو صحابہ تو ہے ہی ہمارے، تو ہم کیوں نہ ان کے محض نام کے نعرے لگانے کی بجائے ان کی سیرت سے بھی سبق حاصل کریں، ان کے کردار سے بھی سبق حاصل کریں. تو سردار صحابہ، سالار صحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ جن کی افضلیت پر
14 صدیوں سے اہل سنت کا اجماع ہے، اور سند خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ ایام مرض میں، علالت کے آخری ایام میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لاتے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، تکبیر کہی جا چکی اور حضرت فاروق اعظم مصلی امامت پر جلوگر ہو چکے، اتنے میں حضور علیہ السلام نے حجرہ مطہرہ سے آواز ارشاد فرمایا نہیں نہیں نہیں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ فی الحال منصب امامت تمہارے لیے نہیں، میرے ابو بکر کو بلاؤ، وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ تو اس سے مولا علی فرماتے ہم جان گئے جس کو ہمارے دین کا حضور نے بڑا بنایا وہ ہماری دنیا کا بھی بڑا ہے۔ اور اسی طرح پھر صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کس قدر برکتیں لوٹی، سراپے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو کس قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیکر میں سمائی، یہ بھی ایک عظیم موضوع ہے کہ آپ کا مثالی کردار زمانے کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ سب سے پہلا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان تھا حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد کہ خلیفہ کسے بنایا جائے، تو انصار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا چونکہ ہم میزبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں خلیفہ ہوگا، اور کچھ مہاجرین کی طرف سے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے اپنا گھر بار لٹایا ہے تو اس میں حق خلافت بھی ہمیں جاتا ہے۔ تو اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سنو، میرے کریم آقا نے فرمایا تھا خلیفہ ہمیشہ مہاجرین سے ہوگا، پھر قربان جائیں انصار کی قربانیوں پر بھی، مدینہ پاک کے رہنے والے وہ مبارک لوگ، انہوں نے اپنا سر جھکایا حضور کی حدیث کے آگے کہ ہم کون ہوتے ہیں، دم مارنے والے، جب مصطفیٰ کا فرمان ہم تک پہنچ چکا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ کی یہ حدیث سن کر سارے انصار خاموش ہوئے، پھر مشورے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بنا دیا گیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے صحابہ کرام کو اس امتحان سے نکالا۔ پھر دوسرا مرحلہ کہ حضور علیہ السلام کی تدفین کہاں پر کی جائے، آپ کے نورانی سراپا کو کون سی زمین کی طرف لے جایا جائے۔ کسی نے کہا بیت المقدس لے چلتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابر و مزارات وہاں پر موجود ہے، وہ ایسی مبارک زمین ہے، وہاں لے چلتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، سرکار کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوئی، لہٰذا ان کو مکۃ المکرمہ لے چلتے ہیں۔ اور کسی نے کہا نہیں نہیں، جنت البقیع شریف میں آپ کا مزار مطہرہ بناتے ہیں۔ تو جب یہ خبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ہر بندہ اپنی رائے منوانا چاہتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا سنو، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں، آپ نے فرمایا گروہ انبیاء کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کا مزار بنا کرتا ہے، لہٰذا حجرہ مصطفیٰ ہی مزار بنے گا، جو آج گنبد خضرا کے نیچے کی جگہ ہے، جس کے بارے میں متفقہ علماء نے فیصلہ دیا کہ یہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی عظیم تر ہے، چونکہ یہ ہمہ وقت مصطفیٰ جان رحمت کو چوم رہی ہے یہ جگہ، اس لیے عرش اعظم سے بھی اس کی شان جو ہے وہ عرفہ و اعلیٰ ہے کہ حضور سے اسے نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ٹکڑا جنت کا باغ کہلاتا ہے، ریاض الجنہ، جنت کی کیاری کہلاتا ہے، جہاں سرکار اور سرکار کے دونوں یار آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مرحلہ تھا۔ تو جب آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پیش کی نا، پھر صحابہ کرام کے جذبات و عقیدت و محبت اور اطاعت کو بھی سلام کہ سب نے کہا جیسا ابو بکر کہہ رہے ہیں ہم سب ویسا ہی کرنے والے ہیں۔ پھر وہ خواب بھی سیدہ عائشہ پاک نے دیکھا اور تعبیر پوچھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی زمانے میں، عرض کرتی ہیں ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں نا 3 چاند اترے ہیں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، فرمایا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو پھر سن لو، زمانے کی عظیم ترین ہستیاں تمہارے گھر کے آنگن میں تشریف فرما ہوں گی اور قیامت تک رہ جائیں گی۔ تو جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا تو سیدہ عائشہ پاک کو صدیق اکبر دیکھ کر کہنے لگے بیٹی سنو، ان 3 چاند میں سے ایک چاند تمہارے آنگن میں اتر چکا ہے، اور وہ سرکار علیہ السلام کی ذات تھی
تو یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر ایک اور امتحان، یہ تاریخ پڑھیں گے نا تو یہ جو اذیت، امتحان، آزمائشیں صحابہ پر آئی، ان کا جائزہ ہم لیں گے نا تو ہمارے راستے میں جو دین کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں تو یہ پھر ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہ جاتا، کوئی اہمیت باقی نہیں، کہ صحابہ نے اتنے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں کہ حضرت اسامہ جو ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، یہ محبوب رسول صحابی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت حارثہ کے بیٹے زید ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، وہ بھی غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے یہ حضور علیہ السلام کو بڑے محبوب، اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لڑکپن کی عمر میں یعنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایام وصال ظاہری کے ایام جو ہے وہ قریب آئے۔ حضور علیہ السلام نے خود ہی لشکر ترتیب دیا، اور جو سالاری کا جھنڈا تھا وہ حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور بڑے بڑے صحابہ کو فرمایا کہ اسامہ کی کمان میں جاؤ، روم کو فتح کر کے آ جاؤ۔ اب روم اس وقت سپر پاور کہلاتا تھا، روم سے ٹکر لینے کا زمانے کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روم سے بھی کوئی لڑ سکتا ہے، لیکن سرکار نے ایک غلام کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمان عطا فرمائی لشکر کی، اور آپ لشکر لے کر چلے۔ اب یہ بہت بڑا امتحان تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جیسے ہی لشکر تھوڑی دور گیا، خبر مل گئی کہ مصطفیٰ جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، اور کہتے ہیں اس وقت دن کے اجالے میں بھی ہمیں صحابہ کہتے ہیں رات کا منظر دکھتا تھا، نظر آتا تھا کہ سرکار ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک صحابی نے تو کھیتوں میں کام کرتے کرتے اپنے بچے سے سنا نا کہ سرکار علیہ السلام دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو وہ صحابی حضرت زید ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، یا رب العالمین یہ چہرہ تیرے پاک محبوب کو یہ آنکھیں دیکھا کرتی تھی، اس مبارک چہرے کا دیدار کرتی تھی، تو ان آنکھوں کے ہونے کی جو ہے قیمت مجھے پتہ چلتی تھی، اب تو تیرا محبوب نظر نہیں آئے گا، تو مجھے نابینا کر دے۔ ان کی دعا ختم ہوئی تھی تو ان کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہو چکا تھا، یعنی حضور کو دیکھنے کے بعد صحابہ کچھ اور دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم صحابہ، عظیم جانیں ہیں، قدر نبیدہ ایک ہی جان، دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ تو ان سے کوئی پوچھے نا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اور ان سے محبت کے جو جذبات تھے کہ وہ کیسے ہونے چاہیے، تو تھوڑی دور لشکر گیا، بھاگتا ہوا ایک پیغام رساں پہنچا کہ سرکار کا انتقال ہو گیا، ظاہری پردہ کر گئے حضور۔ تو وہ حضرت اسامہ واپس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور چند لمحے جو ہے یہ چند ہفتے چند مہینے ٹھہر جاتے ہیں، روم بہت بڑا ملک ہے، پھر مضبوط تیاری کے ساتھ سفر کریں گے اور اس کو فتح کریں گے۔ فی الحال خطرہ یہ ہے کہ سرکار تو پردہ کر چکے، ہو سکتا ہے کوئی مرتد ہو جائے، آپ کو تکلیف دے، مدینہ پر چڑھائی کرے، میرے پاس جو ہے فوجی نوجوان موجود ہیں، ہم دفاع کریں گے اسلام کا بھی مدینے کا بھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جلیل القدر صحابہ کی بھی یہی رائے تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے استقامت و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم سمجھو کہ صدیق اکبر کو مدینے کے اندر پرندے نوچ کر کھا گئے اور حضور علیہ السلام کی مبارک بیویوں کو جنگل کے درندے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، تب بھی تم اس لشکر کو واپس نہ لانا جس کو روانہ مصطفیٰ کی ذات نے فرمایا ہے۔ تو اس قدر صحابہ کرام حضور کی بات کا پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، یعنی کام ہونا وہی ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس لشکر کے ذریعے روم پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو یہ امتحان کے بدلے اللہ تعالیٰ پھر جو ثمرہ عطا فرماتا ہے وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور امتحان تھا کہ جیسے ہی وصال ظاہری کی خبر مشہور ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان پہلے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ بہت سارے قبائلی لوگ کہنے لگے
کہ ہم مسلمان ہیں، کلمے پر ہم جو ہے پابندی سے عمل کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، باقی سارے احکامات پر عمل کریں گے، لیکن جو ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ قرآن کا انکار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت دی اس کا انکار ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر کسی نے ایک رسی بھی زکوٰۃ سے انکار کیا تو میں تلوار نکال کر ان کے خلاف جہاد کے لیے جاؤں گا۔ پھر آپ نے جب ارادہ کیا جہاد کا تو حضرت فاروق اعظم کے جیسی عظیم ہستی اور استقلال کے حامل شخصیت آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے ظاہری طور پر جدا ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا ہے، آپ ذرا ٹھہر جائیں، ہم باتوں سے سمجھا لیں گے، ہم جو خط و کتابت کے ذریعے، واضح و نصیحت کے ذریعے منکرین زکوٰۃ کو سمجھا لیں گے۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ایک بکری کا بچہ بھی اگر یہ نہیں دیتے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ علماء فرماتے صدیق اکبر اگر یہ بات نہ ارشاد فرماتے آج ہم زکوٰۃ کا نام تک بھول چکے ہوتے۔ تو یہ تو دین تحفہ ہے صحابہ کرام کا، مشقتیں برداشت کر کے ہمیں دیا ہوا۔ آج بہت سارے ناشکرے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے تلوار اٹھائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، بلکہ نجد کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں نجدی بھی منکر ہو گئے تھے نا زکوٰۃ کے، تو نجدیوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ خود سواری پر پہنچے تو جب قریب ہوئے میدان جنگ کے نا تو مولا علی نے آ کر لگام پکڑ لی سواری کی اور عرض کرتے اے خلیفۃ المسلمین، اے صدیق اکبر، اے محبوب رسول، اگر آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور آج آپ کو کافر اذیت دے دیتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ جیسا تو ہمارے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر دین کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کا کیا ہوگا۔ تو یہ وہ عظیم آزمائشیں تھیں جن پر مضبوطی کے ساتھ پہاڑ کی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمے رہے۔ پھر ایک اور فتنہ مسیلمہ کذاب کا، ختم نبوت کے حوالے سے اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور تاریخ بتاتی ہے مسیلمہ کذاب کی عمر جو ہے وہ 150 سال کے قریب تھی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عمر میں وہ بڑا تھا۔ تو اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور بدری صحابہ کی یہ شان تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دنیا کے کسی کام میں نہیں الجھاتے تھے، فرماتے تھے یہ اللہ کی برکت ہے ہمارے پاس، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ۔ لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آج بدری اور غیر بدری سب تلواریں لے کر نکلیں گے اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے سارے جا کر۔ تو پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی، مسیلمہ کذاب مارا گیا، اور اس میں بہت سارے حفاظ کرام بھی شہید ہوئے، قرآن پاک کے حافظ جلیل القدر صحابہ، خوبصورت آوازوں والے، خوبصورت چہرے والے، بدر میں شریک ہونے والے، یہ انمول سمجھے جاتے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر ایک مسئلہ درپیش آیا، صحابہ کرام میں باتیں ہونے لگی کہ بہت سارے قرآن پاک کے حافظ شہید ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام بیان فرماتے ہیں میں عمر کے پاس گیا اور حضرت عمر نے پہلے تو مجھے یہ کہا کہ قرآن پاک کو ہم جمع نہیں کرتے کیونکہ یہ کام حضور نے نہیں کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرماتے تھے کہ یاد کر لیا کرو میرے صحابہ جو بھی وحی الہی آتی ہے، تو جمع کرنے کا اہتمام نہیں تھا۔ تو کہتے میں نے عمر کو کہا، عمر نے حضرت صدیق اکبر کو کہا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر آمادہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ مشورہ دینے والے زید ہیں، تو میں زید کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا فریضہ انجام دے۔ تو کہتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پر پہاڑ اٹھا کے رکھ دیا جاتا نا تو میں اس کو برداشت کر لیتا، قرآن جمع کرنے کا مسئلہ پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ مشکل اور وزنی مجھے نظر آتا ہے۔ پھر بھی آپ نے کمر باندھی اور قرآن پاک کے نسخے، صحابہ فرماتے ہیں کسی کے گھر لکڑی کے تختے پر قرآن لکھا ہوا تھا، کسی کی دیواروں پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، کہیں کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں موٹی چادروں پر قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو جہاں جہاں جو آیت موجود تھی اس کو جمع کیا گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ جمع کر کے قرآن کو پہلی مرتبہ مصحف کا نام عطا فرمایا۔
تو سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس موقع پر غور کریں کہ وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں، آج ان کا جمع کردہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور معاذ اللہ صدیق اکبر کو معاذ اللہ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ کتنے ناشکرے اور بدبخت وہ لوگ ہیں۔ لیکن ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی عقیدہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ وہ کیا فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، سید اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جب تم دیکھو، حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تو تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ قولوا لعنت اللہ علی شرکم، اے صحابہ کو برا کہنے والے تمہارے شر پر اللہ کی لعنت برسے۔ یہ خود عقیدہ دیا مصطفیٰ جان۔ حالانکہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری، دنیا میں بھی دوری، آخرت میں بھی دوری۔ تو جو صحابہ کا گستاخ اور دشمن ہے، نہ تو دنیا میں وہ رحمت کا چھینٹا پا سکتا ہے، نہ آخرت میں اسے رحمت الہی ملے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دستور عطا فرمایا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور کردار کہ آپ نے جو ہے صحابہ کرام کو اور رعایا کی جو ہے وہ باغ ڈور سنبھالی، صحابہ کرام کے آپ بڑے مقرر ہوئے، تو آپ کا وہ بھی مثالی کردار ہے۔ پوری کتابیں اس پر موجود ہیں کہ جب وصال ظاہری کا وقت آیا، سیدہ عائشہ پاک سے آپ فرمانے لگے کہ میرے پاس جو ہے بیت المال سے لی ہوئی استعمال کی ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے اور ایک اونٹنی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو چونکہ میں اس وقت خلیفہ نہیں رہوں گا مسلمانوں کا، یعنی نظام خلافت سر انجام نہیں دے رہوں گا، لہٰذا یہ جا کر عمر کے ہاتھوں بیت المال میں جمع کرا دینا۔ حضرت عمر نے اس کی قیمت ادا کی اور خود وہ جو ہے تبرک کے طور پر وہ چیزیں رکھ لی، اور پھر کہنے لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں واپس کر کے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ تو اس قدر جو حکومت کا لوگوں کا جمع کیا ہوا مال تھا، اس قدر صحابہ کرام اس میں احتیاطیں کیا کرتے تھے، اس قدر صحابہ کرام اس میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھ کر اس کو استعمال کیا کرتے تھے کہ گھر سے ایک مرتبہ میٹھی ڈش آ گئی، حلوہ بنا ہوا گھر سے، روٹی عام طور پہ کھانے کے ساتھ آ گیا، تو آپ نے فرمایا یہ حلوہ جو بنایا آپ نے آٹا کہاں سے لیا، میٹھا کہاں سے لیا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ جو بیت المال سے نا روزانہ آپ کے لیے راشن آتا ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا آپ کی اہلیہ نے کہا میں بچا کے رکھتی رہی ہوں، تو آج یہ اتنا جمع ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کی میٹھی ڈش بنا لی ہے۔ تو آپ نے فوراً بندہ بھیجا اور کہا جا کر بتا دیں بیت المال کی نگرانی کرنے والوں کو کہ ایک چٹکی آٹا جو ہے صدیق اکبر کے راشن سے کم کر دیں، کیونکہ اس سے کم میں بھی ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ تو یہ انداز تھے، طریقے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں یہ واقعہ کئی مرتبہ یہاں عرض کر چکا ہوں کہ خوشبو آئی تو اس کو تولنے کا مسئلہ آیا، تول کر تقسیم کی جائے، تو آپ کی اہلیہ جو ہے اس کام میں بڑی ماہر تھی۔ کسی نے کہا آپ کی زوجہ محترمہ نا خوشبو تولنا جانتی ہیں، آپ نے فرمایا میں اپنی اہلیہ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ خلیفۃ الوقت کی گھر والی ہے، اگر وہ خوشبو تولتی ہے اور تولنے کے دوران اس کو جسم میں کہیں خارش محسوس ہوتی ہے اور خوشبو والے ہاتھ سے وہ کھجلاتی ہے، تو فرمایا غریبوں کا حق جو ہے وہ کھجلانے کی صورت میں اس کے لباس پر بھی لگ جائے گا اور جسم پر بھی لگ جائے گا اور خوشبو مہکنے لگ جائے گی۔ تو میں اتنا بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ پھر دیکھیں، آپ تقوی میں بھی بے مثال۔ ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں جو ایک درخت سے اڑتی ہے، تھوڑا سا کھاتی ہے، پھر دوسرے پر جا بیٹھتی ہے، تیسرے پر۔ جنگل میں جب آپ نے یہ منظر دیکھا نا، رو کر کہنے لگے اے چڑیا کاش میں تیری جگہ ہوتا، کھا پی کے مر جاتا، اللہ کی بارگاہ میں حساب تو نہ دینا پڑتا۔ تنکا اٹھاتے ہیں زمین سے، کاش میں یہ تنکا ہوتا اور میں جو ہے بھولی بسری چیز ہوتا، مجھے رب کی بارگاہ میں حساب تو نہ دینا پڑتا۔ یہ باتیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں، حالانکہ ان کو جنت کی ضمانت مل چکی تھی، جنت ان کی عاشق اور مشتاق ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی تقوی کا عالم دیکھیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ کاش میں ایک جانور ہوتا، مجھے ذبح کر کے میرا گوشت جو ہے کھا لیا جاتا، مجھے رب کی بارگاہ میں حساب کے لیے تو نہ کھڑا ہونا پڑتا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے عشق میں ڈوب کر صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر پرندے آپ کے سر پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید کھجور کا کوئی خشک تنا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی اس قدر اللہ کے عشق میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ پھر اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ نے باب قائم کیا امت کے لیے سبق کے طور پر۔
آپ نے سیدہ عائشہ پاک کو دیکھا کہ وہ عمدہ لباس پہن کر گھر کے آنگن میں چلتی ہیں اور چلتے چلتے کپڑوں کو دیکھتی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ اچھے کپڑوں پر اس طرح خوشی کا اظہار کرنا، فرمایا یہ چھوڑ دو، جو بندہ دنیا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جایا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا آپ کا بیٹا ہے، سگا بیٹا، بستر پر تڑپ رہا ہے، موت کی کیفیت ہے، اس پر نزع کا عالم شروع ہو چکا ہے، اور وہ بار بار تڑپ کے عالم میں بھی تکیے کی طرف دیکھتا ہے۔ تو جب اس کی روح نکل گئی نا، تو آپ کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا نا آخری وقت میں تکیے کو زیادہ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تکیہ اٹھا کر دیکھو، یقیناً کوئی راز کی بات ہوگی۔ تو جب تکیہ اٹھایا گیا نا، تو وہاں 5 روپے رکھے ہوئے تھے، 5 روپے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے لگے کہ یہ جاتے جاتے بھی اس کے دل میں پیسے کا خیال تھا، میں پریشان ہوں کہ رب کی بارگاہ میں 5 روپے کا حساب کیسے دے گا۔ آج تو ہم نے 5 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر لی، پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آیا، دولت کہاں سے آئی، کس کا جو ہے وہ مال لوٹا، کس کا خون نچوڑا۔ حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ وقت آپ سے کئی مرتبہ شکوہ کر چکا کہ آپ ہم سے کچھ لیتے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے سونے کی اشرفیہ نا آپ کے پاس بھیج دی تھیلی بھر کے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اٹھائی اور دست ولایت سے ان کو نچوڑا، اس سے خون ٹپکنے لگا، کہنے لگا یارو، فرمانے لگے یارو غریبوں کا خون جو ہے ہم اپنے استعمال میں کیسے لا سکتے ہیں۔ آج بہت سارے قادری بھی ہمارے سامنے گھومتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی اس جو ہے بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اس قدر تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرتوں سے سبق حاصل کر کے جیسی انہوں نے زندگی بسر کی، اللہ کریم ہمیں بھی ایسی زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے۔ آخر میں درس یہی ہے کہ جب بھی دیکھیں صحابہ کی کوئی بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، کہ میرے کریم آقا ہمیں سبق پڑھا کر گئے، اللہ اللہ اصحابی لا تؤاخذوہم من بعدی، کہ اے میرے غلاموں میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، کبھی بھی میرے بعد انہیں ہدف تنقید نہ بنانا، ان کے کسی عمل پر تم بری بات نہ کہنا، کیونکہ پھر خطرہ ہے کہ دولت ایمان لوٹ جائے۔ اور پھر فرمایا جب بھی دیکھو کوئی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو فرمایا اس پر لعنت بھیجو، کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری گندی بات پر اور تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ عقیدہ ہے، اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کی محبت میں زندہ رکھے، اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رکھے، آمین وما علیہ الا اللہ۔